राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to This Week with Huzoor. MT International are honoured and privileged to bring you selected highlights from 2 Mulaqats that took place via video link last weekend. This was a moment Ahmadi Muslims around the world had waited for. By the grace of Allah, after many months in which the world has faced a health crisis, a delegation was able to meet Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, once more, but this time through the medium of a video link. The first delegation to enjoy this special blessing was a group of Canadian Atfal on Saturday. After recitation of the Holy Quran, Nazm, and a report by Motamim Atfal, one boy was able to ask beloved Huzoor the very first question of a wide-ranging session. My question was that in the Quran it says that the day of judgment, which means there's only one day. So what about the people who are dead? Are they still waiting for the day of judgment? No, they are not waiting for the day of judgment, although there is one day of judgment, but those who have done good deeds, they are already in paradise. And those who have done wrong, they are getting their punishment in the hell. And at the day of judgment, again Allah Ta'ala will ask all of them to get up and gather them. And then those who have already been punished, and if Allah feels that they have had enough punishment, then Allah Ta'ala forgive them and they will go to paradise. And those who are already in paradise, Allah Ta'ala will increase their status in paradise and they will be given higher status in the paradise. That is the small, simple answer of this question. Otherwise, if you are in grade 9, 8, which grade you are in? 8? I'm going to 8. Achha. So Hazrat Masih has dealt with this subject in the philosophy of the teaching of Islam. That question. So if you are able to understand that, you should read from there. My question is, if you don't believe in the oneness of Allah but have done good deeds, will you be rewarded in heaven after you die? If you are doing good deeds, Allah Ta'ala does not leave any person without rewarding. He will reward you for your good deeds. And at the same time, Allah says that you should also believe in me, and then your reward will be doubled. So, if you are doing good deeds, and then Allah Ta'ala will reward you. Even if a person who only prays 5 times daily and does not behave well and usurping the rights of the people, Allah Ta'ala will not accept his or her prayer. Allah says, alongside your prayers, alongside believing in me, you have to do good deeds. So if you have to combine both of these, then Allah Ta'ala will reward you as much as He wishes. So my question is, among all good advices that you give to us, if you had to choose one for teenagers like us, which one would you point out? So the best advice is that, say, offer 5 daily prayers regularly, right? And alongside it, never tell lie, right? So there are two things you have to follow. My question is, will non-Ahmadi ever stop treating Ahmadi bad in Pakistan? Yes, of course, ultimately it will come to an end, but when, we don't know. Inshallah, khatam hoga. They try their level best to finish the community or the Jamaat of the Prophets. But ultimately, Allah says that
Jamaat of the Prophet will overcome all the situation, inshallah ta'ala. In regards to SpaceX and NASA and all these space companies, in the next foreseeable future, they're planning trips to Mars and trying to colonize Mars and live on Mars. What does Islam say about this? Do they agree? Do they disagree? Or is there like a third opinion that Islam has? You see, Allah Ta'ala says that Allah Ta'ala has given this knowledge to a human being. And with this knowledge, with the research, if they reach to the other planet, then they can reach, and if possible, they can develop, or can they live there, or they can develop habitation there. I don't know if there are some people existing, live in that planet or not. But if possible, you see, if the conditions are the same, circumstances are the same, and atmosphere is good for the people who live here on the earth, then yes, of course, they can reach there and they can live there. If you want to go there, you should book your seat now. Jazakallah, Huzoor. मेरा नाम फरहान तारिक है और मेरा सवाल यह है कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपके लिए सफ़र करना कब सेफ़ होगा? आप कब कनाडा तशरीफ़ लाएंगे? अच्छा, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, ये तो मैं नहीं जानता. तुम आप ही कहते हो कोरोना वायरस फैला हुआ सफ़र नहीं हो सकता, तो फिर दुआ करो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो फिर सफ़र भी हो जाएगा कनाडा का, हैं? फिर ये तो तुम्हारी दुआओं पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी अल्लाह मियाँ से उसका फजल मांगते हो तुम. ठीक जी, ठीक है, अल्लाह से फजल मांगोगे तो जल्दी बीमारी दूर हो जाएगी. फिर तुम्हारे तो मुल्क की तरह कई और मुल्क भी हैं जो कहते हैं आएँ हैं पर नहीं जा सकते. अब पता नहीं कनाडा की बारी कब आती है. फिर चलो जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सफ़र की इजाज़त हो जाएगी, मैं ना आया तुम आ जाना यहाँ मिल लेना आके. ठीक है, ठीक. वैसे तो तुम्हारी मस्जिद वगैरह देख के ना इसको मुझे लग रहा है कि मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, हैं? और मुझे याद आ गया कि फ़लाँ जगह बैठ के मैंने तुम्हारे एक वो जो था जर्नलिस्ट, उसको मैंने इंटरव्यू भी दिया था, हैं? मस्जिद का कोना भी मुझे नज़र आ रहा है किस जगह था पिछले हिस्से में. तो इसी तरह नज़ारे देख के पता लग जाता है. ठीक. तो बहरहाल अल्लाह ताला फजल करे, जब भी ख़त्म होगा ना कोरोना वायरस तो फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला. जितनी दूर से तुम लोग दुआएं करोगे उतनी देर जल्दी अल्लाह फजल करेगा. The following day, a second mulaqat took place. This too lasted an hour and was with Canada's Lajna National Amla. Huzoor offered guidance to various secretaries, including outlining a wide-ranging Tarbiyyat plan. माओं की तो ये तरबियत करें कि जो आजकल कि यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात दोस्ताना होने चाहिए, और उनको जो उनका यहाँ एक्सपोजर है बाहर निकल के यूनिवर्सिटीज़ में जाके कॉलेजेस में जाके, उसके साथ अगर माएँ पूरी तरह तालीम याफ्ता नहीं है तो फिर वो मदद लें आप लोगों से, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ताल्लुक़ रखें लड़कियों के साथ. और लड़कियों की तरबियत ये करें कि वो जैसी मर्ज़ी तालीम हासिल करें, लेकिन जो अहद है दीन को दुनिया में मुकद्दम रखने का उसको सामने रखें, और वो क्या है सिर्फ दुनिया में न पड़ जाएं. यहाँ उनको ये भी रियलाइज़ करवाना चाहिए कि यहाँ आके अल्लाह ताला ने जो फ़ज़ल किए हैं दुनियावी लिहाज से, उन दुनियावी फ़ज़लों पर अल्लाह ताला के शुक्राने का सही इजहार ये है कि दीन से अटैच हुआ जाए ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, ये अक्सर लड़कों में भी ये होता है. फिर माओं की तरबियत जो है इस लिहाज से भी करने की ज़रूरत है कि 15 साल तक या 13-14 साल तक कम से कम लड़के भी माओं के ज़ेर असर ही होते हैं. ठीक है, फिर माओं की तरबियत की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये जो मर्दों की तरबियत की ज़िम्मेदारी है ये भी आप लोगों ने ही करनी है. मर्दों में तरबियत में कमी है, और
یہ نہیں میں کہتا کہ وہ جیسا مرضی کام کرتے رہیں اور عورتیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس چیلنج کو بھی لینا ہے تربیت کے لحاظ سے، کہ لڑکوں میں چھوٹی عمر کے جو اطفال کے لڑکے ہیں ان کی بھی تربیت ایسے کریں کہ جب وہ خدا میں شامل ہوں تو وہ اٹیچ ہوں جماعت سے. اسی طرح بچیاں شامل ہوں، جب ناصرات سے لجنہ میں آئیں تو وہ اٹیچ ہوں جماعت سے. یہاں کے ماحول کا جو اثر ہے اس میں بعض کیونکہ کھلی تعلیم یہاں دی جاتی ہے اور بعض کھلے سوالات کیے جاتے ہیں، اس پر آپ لوگوں نے ان کو کھل کے جواب دینے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک سروے کریں اور ایک بھیجیں، ایک کویسچنر بنا کے سوال نامہ ہر مجلس میں جائے، اور لڑکیوں کو کہیں بے شک اپنا نام نہ لکھو، جو تمہارے ذہن میں کسی بھی قسم کے سوال دین کے بارے میں ہیں یا دنیا کے بارے میں ہیں اور دین اور دنیا کے فرق کے بارے میں ہیں یا کچھ شبہات ہیں، وہ بے شک ظاہر کر دو. پھر ان کے جواب دینے کی کوشش کریں لجنہ کے لیول پر، مختلف فورمز پہ، اور یہاں بھیجیں مجھے، یہاں بھی ہم کو پروگرام بنا سکتے ہیں، ایم ٹی اے میں بھی اس کے جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ کے وہاں ایم ٹی اے اسٹوڈیو بن چکا ہے، وہاں ایک پروگرام بنا سکتے ہیں آپ لوگ، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں ایم ٹی اے کے ساتھ، اور لجنہ ایک پروگرام بنائے، ان سوالوں کے جواب بغیر نام لیے دیں کہ یہ ایشوز اٹھتے ہیں آج کل، یہ سوالات ہیں دنیا میں پیدا ہو رہے، اس کی وجہ سے ہمارے بعض بچیوں کے ذہن بھی پلیوٹ ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے کس طرح ذہنوں کو صاف کرنا ہے. تو اس طرح کا سوال ہیں، بعض ہیں جو کھل کے آپ ایم ٹی اے پہ بعض ڈسکس کر سکتے ہیں، بعض ہیں جو نہیں کر سکتے، ان کو پرسنل لیول پہ جا کے ان کے جواب دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر بعض بغیر ناموں کے سوال آئیں گے تو ان کو انٹرنیٹ پہ لے کے تو اس طرح رکھیں، کوئی ایسا فورم بنائیں جہاں تربیت کے لیے ایسے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں. تو آج کل یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اس زمانے میں، میڈیا نے ڈال دیے ہوئے، لوگوں نے ڈال دیے ہوئے شبہات پیدا کرنے کے لیے، پھر سو کال تعلیم کے نام پہ اپنے آپ کو زیادہ ہی پڑھی لکھی سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام کی تعلیم بڑی بیکورڈ تعلیم ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم سے زیادہ اس زمانے میں کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو کسی بھی مذہب کی جو ماڈرن ہو اور جو زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے والی ہو. Those were two virtual mulaqats that took place with Canadian Jamaat members last weekend. We now end our program with a brief summary of the Friday sermon. Beloved Huzoor, may Allah be his helper, delivered a Friday sermon in which he continued his series on the companions who took part in the Battle of Badr. At the end, he announced 3 funerals in absentia, one funeral related to a martyr of the Ahmadiyya Muslim community, and Huzoor spoke extensively about persecution in Pakistan. Miraj Ahmed Sahib Shaheed Ibn Mahmood Ahmed Sahib of Dubguri Garden, ضلع پشاور، ان کو مخالفین احمدیت نے 12 اگست کو رات 9 بجے ان کے میڈیکل سٹور کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے شدید مخالفانہ مہم جاری تھی، جس میں طاہر نسیم کے واقع قتل کے نتیجے میں مزید اضافہ ہوا، اور اسی پس منظر میں علاقے میں یہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ عید کے بعد قادیانیوں کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور ان کا علاقہ سے خاتمہ کر دیں گے، اور اگلا ٹارگٹ انہی کا علاقہ تھا جس میں یہ شہید مرحوم رہائش پذیر تھے، جو نام نہاد وطن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ احمدیوں پر ان کا الزام لگانے اور ان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں. آج کل مخالفت پاکستان میں پھر زوروں پر ہے، بلکہ ممبران اسمبلی بھی جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. غلط طور پر ان لوگوں کی غلط حرکات کو پیش کیا جاتا ہے جن کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ احمدی تھے، حالانکہ وہ ان حرکت کرنے والوں کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح آج کل سستی شہرت کے لیے ہر گھسا پٹا انسان جو ہے وہ یوٹیوب پر جماعت کے خلاف
اپنے پروگرام بنا کر اور غلط باتیں منسوب کر کے سمجھتا ہے کہ میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ نیک نیت نہیں ہے، وہ لوگ صرف اپنی سطحی شہرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر ان پر الٹائے۔ ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کی جماعت کو بھی، دنیا میں بھی دعائیں ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ رب کل شیء خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی بہت پڑھیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بہت پڑھیں۔ درود شریف بہت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے ان شیروں کے شر سے۔ جوں یہ دشمنی بڑھ رہی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے۔